الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو 7ویں سپارے کے آغاز میں ہے اور سورہ مائدہ میں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم فرمایا ہے اور فرمایا کہ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے حلال پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور جس اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو اس سے ڈرتے رہو۔ حلال کھانے کا حکم قرآن کریم میں صرف اس مقام پہ نہیں ہے بلکہ کئی مقامات پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر اپنے رسولوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولوں پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اللہ کے پیغمبر ان کو مخاطب کر کے فرمایا تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ کھانے کا معاملہ کتنا اہم اور کتنا نازک ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو مخاطب فرما رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو ہم نے تم کو پاکیزہ چیزیں دی ہیں اس میں سے کھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکیزہ چیزیں نہیں ہیں اس میں سے نہ کھاؤ۔ اور تیسری بات یہ فرمائی، تیسری جگہ پہ ساری انسانیت کو حکم فرمایا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں جو زمین میں سے جو چیزیں ہیں حلال اور پاکیزہ اس میں سے کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو۔ معلوم یہ ہوا کہ جو کھانے کے اندر حلال کا اہتمام نہیں کرتے بلکہ حلال حرام ہر طرح کی چیز کھاتے ہیں وہ دراصل شیطان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ انسان جب پیٹ میں لقمہ حرام ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، نہ روزہ نہ نماز، کوئی عبادت جو وہ کرتا ہے وہ قبول نہیں ہوتی، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی جو آدمی حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے۔ حرام دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حرام وہ ہوتا ہے جو انسان کمائی کے ذریعے حرام حاصل کرتا ہے، جیسے کسی نے سود کا پیسہ حاصل کیا، کسی نے رشوت لی، کسی نے چوری اور ڈاکے کے ذریعے مال حاصل کیا، تو یہ حرام کا پیسہ ہے اور اس کا حکم بھی یہی ہے کہ جب اس کو استعمال کرے گا تو پیٹ میں حرام جائے گا۔ اور ایک حرام وہ ہوتا ہے کہ جو آپ اپنے حلال پیسے سے استعمال کرتے ہیں اور خریدتے ہیں لیکن دراصل وہ چیز حرام ہوتی ہے۔ جیسے کسی آدمی نے کسی حرام جانور کا گوشت خرید لیا اپنے حلال پیسوں سے، تو چونکہ وہ جانور حرام تھا، اس کا وہ گوشت حرام تھا، تو چاہے اس کے پیسے حلال بھی ہوں لیکن جب وہ چیز ہی حرام ہے تو وہ اس کے پیٹ میں جائے گی تو لقمہ حرام ہی جائے گا۔ تو اس لیے حلال کا اہتمام ضروری ہے اور حرام سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ مائدہ کے شروع میں باقاعدہ کچھ چیزوں کی ایک فہرست گنوائی ہے
کہ جو حرام ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ فرمایا حرمت علیکم المیتہ، تمہارے اوپر مردار جانور حرام کیا گیا، میتہ کو حرام قرار دیا گیا۔ مردار کیا ہوتا ہے کہ وہ جانور جس کا ذبح کرنا شریعت میں ضروری تھا حلال ہونے کے لیے، وہ بغیر ذبح کیے ایسے ہی مر جائے تو اس کو کہتے ہیں یہ مردار ہے۔ اپنی موت آپ مر گیا تو یہ مردار ہے، جیسے بکرا ہے، گائے ہے اور دوسرے جانور ہیں، تو وہ خود اپنی موت آپ مر جائے، مرغی ہے، اس کو کہیں گے کہ یہ مردار ہے۔ مردار کا کھانا شریعت میں جائز نہیں ہے، مردار کا بیچنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ لہذا اسی مردار کی کوئی بھی شکل ہو اس کو کھانا استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے حالوں کے اوپر کہ جو غذاؤں کے اندر بہت سارے جانور، آئے دن خبریں آتی ہے کہ مرے ہوئے جانوروں کا گوشت سپلائی ہو رہا تھا، اتنی مری ہوئی مرغیوں کا گوشت سپلائی ہو رہا تھا۔ باقاعدہ کسی نے بتایا کہ جی ایک جو مرغیاں ہم کھاتے ہیں ان مرغی والوں کے ہاں ایک تو مرغی ہم کہتے ہیں کہ جی یہ برائلر ہے اور یہ لیئر ہے، یہ فارمی ہے، یہ دیسی ہے، یہ تو ساری ایک اپنی اصطلاح بنائی ہوئی ہے سفری۔ ایک سفری مرغی بھی ہوتی ہے، کہنے لگے کہ جی یہ وہ مرغی ہوتی ہے کہ جب فارم سے نکلتی ہے اور دکان تک پہنچنے سے پہلے درمیان میں دوران سفر انتقال کر جاتی ہے، اس کو سفری کہتے ہیں۔ اور سفری مرغی بھی بکتی ہے اور اس کا ریٹ کم ہوتا ہے، تو خریدنے والے خریدتے ہیں، وہ خریدتے ہیں جنہوں نے دوسروں کو کھلانا ہوتا ہے۔ آپ سمجھ جائیں، جنہوں خود نہیں کھانا ہوتا دوسروں کو کھلانا ہوتا ہے، یا تو بیچنا ہوتا ہے یا کھانا پکا کے کھلانا ہوتا ہے، تو وہ ریٹ کم ہوتا ہے، مردار مرغی ہوتی ہے، تو مردار تو حرام ہے۔ لہذا اس بات کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے کہ آدمی یا تو اپنے سامنے ذبح کی ہوئی مرغی خریدے اور یا پھر کسی ایسی جگہ سے خریدے جہاں کم سے کم یہ اطمینان ہو، اعتماد ہو کہ سامنے والا آدمی اس کے کوئی غلط مرغی نہیں بیچے گا، یا وہ کم سے کم اس بات کا اہتمام کرے گا کہ بھائی حلال مرغی آپ کو دے یا حلال گوشت آپ کو دے۔ اسی طرح بہت سارے جانور ہوتے ہیں، دنیا بھر میں ہوتے ہیں۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ مردار کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ والدم، خون کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ خون جو بدن سے نکلتا ہے وہ نجاست ہے، وہ ناپاکی ہے، وہ حرام ہے۔ اسی لیے جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی رگوں سے خون نکلتا ہے، اور ذبح کرتے ہوئے اس کی 4 رگیں کاٹنے کا حکم ہے شریعت میں، جس میں سے 2 رگیں اس کی خون کی رگیں ہوتی ہیں۔ یہ بات بھی اسی کے ذیل میں آ گئی ہے، تو سمجھ لینی چاہیے کہ جانور چاہے وہ مرغی ہو، گائے ہوں، بکرا ہو، کوئی بھی جانور جس کو ذبح کیا جاتا ہے، شریعت مطہرہ میں اس کی 4 رگوں کا کٹنا وہ ذبح کا صحیح طریقہ ہے اور ذبح کے لیے واجب ہے۔ 2 تو رگیں اس میں خون کی ہوتی ہیں جو دائیں اور بائیں چل رہی ہوتی ہیں، اور جو رگ کٹتی ہے تو خون فوارے کی طرح نکلتا ہے، تو 2 رگیں یہ ہو گئی، اور ایک اس کی کھانے کی نالی ہے اور ایک اس کی سانس کی نالی ہے۔ تو یہ چاروں جب کٹ جاتی ہیں تو ذبح صحیح ہوتا ہے، اور ذبح ہونے کے بعد وہ جانور حلال ہو جاتا ہے۔
تو اب اس موقع کے اوپر جو خون نکلتا ہے جانور کا، یہ بہتا ہوا خون کہلاتا ہے، اور یہ خون بھی حرام ہے اور ناپاک بھی ہے۔ چنانچہ اگر کسی کے کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے دھونے ہوں گے، اور اگر وہ خون کہیں کسی گوشت میں مل جائے یا کسی جگہ پہ لگ جائے تو اس کو بھی دھونا ہوگا، صاف کرنا ہوگا، کیونکہ یہ ناپاک ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہوں پہ اس بات کا اہتمام نہیں کیا جاتا، مرغیوں کو ایک کے اوپر ایک کر کے اس طرح ذبح کرتے رہے اور ڈرم میں ڈالتے رہے، وہ ساری خون میں لت پت ہو گئیں۔ اس کے بعد جب اس کی کھال اتاری، اس کے پر اتارے، تو وہ سارا کا سارا خون جو ہے وہ گوشت کے اندر لگ گیا، تو وہ یہ تو ناپاک ہے۔ لیکن گھر میں جب جاتی ہے تو وہ تو دھو لیا جاتا ہے۔ اگر بڑی مقدار میں کھانا پکانا ہو، ہوٹلوں کے اندر، کوئی شادی بیاہ کے اندر، کوئی باربیکیو بنانا ہو، تو بہت سے لوگ اس کے دھونے کا صحیح اہتمام نہیں کرتے، اور بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی دھوئیں گے تو اس کی لذت کم ہو جائے گی، اس کا ٹیسٹ کم ہو جائے گا۔ تو یہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن کم سے کم اتنا دھونا تو ضروری ہے کہ وہ جو خون لگا ہوا تھا وہ خون اس کا وہ صاف ہو جائے، تاکہ گوشت میں ناپاک چیز تو لگی نہ رہ جائے جو آپ کے لیے حرام تھی، جو آپ کے لیے ناجائز تھی۔ تو اس لیے گوشت میں جو خون ذبح کے وقت یہ بہتا ہوا خون جو گوشت میں لگ جاتا ہے، تو اس کی صفائی کا اہتمام بھی ضروری ہے، تاکہ کوئی ناپاک اور حرام جز ہمارے بدن کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ تیسری بات یہ فرمائی وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، سور کا گوشت۔ خنزیر وہ جانور ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور اس کے جسم کا کوئی حصہ وہ استعمال کرنے کی، اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ اس کا گوشت ہو، اس کی چربی ہو، اس کے بال ہوں، اس کی کھال ہو۔ جو دوسرے جانور ہوتے ہیں، حرام جانور بھی ہیں، جیسے شیر ہو گیا، چیتا ہو گیا، اس طرح کے جانور جو حرام ہیں ان کا گوشت تو حرام ہوتا ہے، لیکن اگر ان کی کھال کو صاف کر لیا جائے، دباغت دے دی جائے، کیمیکل وغیرہ سے صاف کر کے اس کا چمڑا استعمال کیا جائے، تو اس کا چمڑا استعمال کرنا جائز ہوتا ہے، اور وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شیر کی کھال اگر آپ استعمال کرتے ہیں، اس کے بنے ہوئے کوئی جوتے استعمال کرتے ہیں، کوئی جیکٹ استعمال کرتے ہیں، اور اس طرح کی بہت سارے جانور ہوتے ہیں تو لوگ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جو خنزیر ہے، جو سور ہے، جس کو ناپاک حرام جانور بھی کہا جاتا ہے ہمارے عرف میں، تو یہ سر سے پاؤں تک ناپاک ہے، اور اس کی ناپاکی ایسی ہے کہ اس کی کھال کو بھی اگر مثال کے طور پہ تمام کیمیکلز لگا کے بالکل صاف ستھرا بھی کر لیا جائے تو بھی یہ کبھی پاک نہیں ہوتی، تو بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے خنزیر کا استعمال وہ جائز نہیں ہے، سور کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اور آج کل کی ہماری آزمائشوں میں سے ایک آزمائش یہ ہے کہ مغربی دنیا نے جس جانور کو سب سے زیادہ پروموٹ کیا ہے اور جس جانور کو سب سے زیادہ غذاؤں میں استعمال کرنا شروع کیا ہے، وہ یہ خنزیر ہے۔ حلال جانور گائے، بکری، اور یہ تو استعمال ہوتے ہی ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد میں دنیا میں جو جانور استعمال ہو رہا ہے اور اس جانور کے جو اجزاء استعمال ہو رہے ہیں وہ یہ خنزیر ہے، یہ ناپاک اور حرام جانور۔ اس کی بڑے پیمانے کے اوپر فارمنگ ہوتی ہے، اور یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہاں تیار ہوتے ہیں، پھر ان کو جس طرح بھی ہے وہ ذبح کرتے ہیں اور مار دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا گوشت سپلائی ہوتا ہے، کھال اس کی الگ سپلائی ہوتی ہے، ہڈیاں اس کی الگ جاتی ہیں، حتیٰ کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس سے مختلف مصنوعات اور پروڈکٹس نہ بنائی جائیں۔ ہزاروں پروڈکٹ اس خنزیر کے بدن سے بنائی جاتی ہیں، بالوں سے الگ برش بنائے جاتے ہیں،
اور جناب ہڈی اور اس کی کھال سے جیلیٹن بنائی جاتی ہے، اور اس کے جسم کے مختلف اجزاء سے مختلف دوائیاں بنائی جاتی ہیں۔ کچھ عرصے پہلے ملیشیا کے ایک پروفیسر نے ریسرچ کی اور انہوں نے ایک کتاب لکھی، جس کتاب کے اندر انہوں نے یہ بتلایا کہ دوائیوں کے اندر خنزیر سے بننے والی دوائیاں وہ کون کون سی ہیں، اور وہ خنزیر کے جسم کے کس کس حصے سے بنائی جاتی ہیں۔ اور پھر آگے انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ان دواؤں کے حلال اور جائز متبادل وہ کیا کیا ہے۔ وہ ایک تحقیقی کتاب ہے۔ تو اس کتاب میں سر سے لے کے اور پاؤں تک خنزیر کے جسم کے ایک ایک حصے کو نشانزد کیا تھا، اور ہر حصے سے بتلایا تھا کہ اس سے یہ فلاں فلاں دوائیاں بنتی ہیں اور اس کو فلاں فلاں دوائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو دوائیوں کا مسئلہ ہو گیا۔ اور دوسرا مسئلہ جو اس سے ایک بڑی تعداد کے اندر جو چیز بنائی جاتی ہے وہ جیلیٹن ہے۔ اور جیلیٹن کیا ہے؟ خنزیر ہو یا گائے ہو یا بکرا ہو، جانور کی کھال سے اور اس کی ہڈی سے ایک مادہ اللہ نے رکھا ہے اس میں، جس کو کولیجن کہتے ہیں، اور کولیجن سے جیلیٹن بنایا جاتا ہے۔ تو جب یہ جانور خنزیر ہے، اور اگر کوئی حلال جانور بھی ہے تو اس کی کھال کو حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد کھال کی جو اندرونی تہ ہوتی ہے اس کو نکالتے ہیں، اور پھر اس کو پروسیس کرتے ہیں، اور پھر وہ کولیجن کا مادہ، اور اس کے بعد اس کی صفائی ستھرائی پروسیس کر کے آخر میں جیلیٹن بنتا ہے، جیلیٹن نکلتا ہے۔ تو یہ جو جیلیٹن ہے یہ بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دوائیوں کے جو کیپسول بنتے ہیں وہ تقریباً اس جیلیٹن سے ہی بنتے ہیں۔ اب یہ جیلیٹن خنزیر کا بھی ہو سکتا ہے، یہ گائے کا بھی ہو سکتا ہے، یہ بکرے کا بھی ہو سکتا ہے، کسی حلال جانور کا بھی ہو سکتا ہے، کسی حرام جانور کا بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً 40 سے 50% جیلیٹن پوری دنیا میں جو پروڈیوس ہوتا ہے وہ خنزیر سے ہوتا ہے، تو پوری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز کہ یہ ایک تو میں نے بتایا کہ دوائیوں کے اندر استعمال ہوتا ہے، دوسرا جو ہمارے پاس چاکلیٹس آتی ہیں باہر کی بنی ہوئی بڑی اچھی، تو چاکلیٹوں کے اندر بھی جیلیٹن استعمال ہوتا ہے۔ بہت ساری آئس کریم ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر جیلیٹن استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو کسٹرڈ آپ بناتے ہیں اور کسٹرڈ کے اوپر جو جیلی ڈالی جاتی ہے، تو جیلی بنانے کے بھی 2 طریقے ہیں، اور اس کے پیکٹ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو بعض جیلی بنانے والے اس کے اندر وہ جیلیٹن کا استعمال کرتے ہیں، اور بعض اس کے علاوہ کوئی دوسرا متبادل بھی استعمال کرتے ہیں۔ دونوں طرح کی مارکیٹ میں موجود ہیں، تو وہاں پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو دکانوں کے اوپر بچوں کی جیلیاں ملتی ہیں، مختلف شیپس میں کچھ جیلی کے پیسز ملتے ہیں، یا مارش میلو ملتا ہے، اور اس طرح کی جو چیزیں پف ملتے ہیں جو کھانے کے نرم جو بچے استعمال کرتے ہیں، تو یہ جتنی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو نرم بھی ہوتی ہیں، ان کا حجم بھی اپنی جگہ برقرار رہتا ہے، تو یہ چیزیں اس کے اندر جیلیٹن استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اس کے اجزاء کو دیکھیں گے، اس کے انگریڈینٹس کو دیکھیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ اس کے انگریڈینٹس میں لکھا ہوا ہے کہ جیلیٹن اس میں استعمال ہوا ہے۔ اب ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ یہ جو پروڈکٹ میرے سامنے موجود ہے اس میں اگر جیلیٹن استعمال ہوا ہے تو وہ کون سا ہے، یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو اب میں کیسے معلوم کروں؟ تو یاد رکھیے گا اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر وہ چیز کہیں آپ کے اسلامی ملک کے اندر بنی ہے، مسلمان ملک کے اندر تیار ہوئی ہے، اور وہ اجزاء مسلمان ملک میں بنتے ہیں، تو آپ کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں،
اس بات کے اوپر، کیونکہ مسلمان ملک میں بننے والی چیزوں پر آپ کو حلال کا گمان کرنا ہوتا ہے جب تک کہ آپ کو کوئی حرام کی بات معلوم نہ ہو جائے۔ لہٰذا اگر پاکستان میں تیار ہوئی ہے تو آپ اس کو یہی سمجھیں گے کہ اس کے اندر جو اجزاء استعمال ہوئے ہیں وہ حلال استعمال ہوئے، کیونکہ بنانے والے مسلمان ہیں اور اسلامی ملک کے رہنے والے۔ لیکن اگر وہ چیز کسی غیر اسلامی ملک سے درآمد ہوئی ہے، مثال کے طور پہ چائنا سے آئی ہے، امریکہ سے آئی ہے، سوئٹزرلینڈ سے آئی ہے، جرمنی سے آئی ہے، تو ایسی غیر اسلامی ملک سے آنے والی جو چیز ہوگی اس کے اندر شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ جہاں پہ اس میں جانور کے حوالے سے کوئی چیز استعمال ہوگی، حیوانات کی کوئی چیز استعمال ہوگی، چاہے وہ جیلیٹن ہے، چاہے وہ فیٹ ہے، اس طرح کی کوئی چیزیں استعمال ہوں گی، تو آپ کو پہلے اس کے حلال ہونے کا اطمینان کرنا ہے، اس کے بعد پھر اس کو استعمال کرنا ہے، کیونکہ غیر مسلم ملک سے آنے والی چیز کے اوپر آپ اطمینان نہیں کر سکتے، وہ آپ کو ایڈوانٹیج نہیں مل سکتا جو مسلمان ملک کی وجہ سے آپ کو ایڈوانٹیج ملتا ہے۔ لہٰذا اگر باہر کے ملک سے کوئی ریڈی میلز آ رہے ہیں، کوئی تیار کھانے آ رہے ہیں، تو آپ کو، اور اس کے اندر گوشت استعمال ہوتا ہے یا چکن استعمال ہوتی ہے، تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ جناب یہ باہر کے ملک سے آیا ہے اور غیر اسلامی ملک سے آیا ہے، تو اس کے حلال ہونے کا اطمینان ضروری ہے۔ اور حلال ہونے کا اطمینان کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ اگر کسی مستند اور قابل اعتماد حلال سرٹیفیکیشن باڈی نے اس کی اوپر اپنا اسٹیمپ لگایا ہے حلال کا، تو ہم اس کے اوپر اطمینان کر سکتے ہیں کہ ہاں مسلمانوں کی کسی باڈی نے اس کو سرٹیفائی کیا ہے، اس کو حلال قرار دیا ہے، تو ہم ان مسلمانوں کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ حلال کا سرٹیفکیٹ ایک سیلف میڈ ہوتا ہے۔ جو کمپنی اپنی پروڈکٹ بناتی ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پروڈکٹ بکے گی اس وقت جب اس کے اوپر حلال لکھا ہوا ہوگا، تو وہ اپنا ریپر جب چھاپتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ایک اس کے اندر حلال کا لفظ لکھ دینا اور ساتھ میں ایک دائرہ بنا دینا گول، تو یہ حلال لکھا ہوا ہو گیا۔ عام مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر تو حلال کی اسٹیمپ ہے، وہ حلال کی اسٹیمپ نہیں ہوتی، وہ اس کمپنی کا اپنا لکھا ہوا لفظ ہوتا ہے، اپنا لکھا ہوا دعویٰ ہوتا ہے، جس کا کوئی اعتبار نہیں کر سکتے آپ اگر وہ غیر مسلم ملک سے آیا ہے۔ لہذا حلال کی تصدیق وہ معتبر اور قابل اعتماد ہوتی ہے جو کسی تھرڈ پارٹی کی طرف سے ہو، کسی تیسری کمپنی کی طرف سے ہو، جو حلال کی قابل اعتماد کمپنی ہو، باڈی ہو، جس طرح کہ ملیشیا میں ہے، جس طرح پاکستان میں ہے، ترکی میں ہے، دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر ہیں۔ اور آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو اس حلال بھی لکھا ہوا نظر آئے گا، ساتھ میں اس باڈی کا نام بھی لکھا ہوا نظر آئے گا۔ مثال کے طور پہ مجلس علماء انڈونیشیا، MUI، آپ کو موئی لکھا ہوا نظر آئے گا، کہیں پہ آپ کو جناب سنہا لکھا ہوا نظر آئے گا، اور اس طرح کے مختلف کمپنیوں کے آپ کو نام نظر آئیں گے۔ تو اگر وہ قابل اعتماد کمپنیاں ہیں اور ادارے ہیں تو آپ ان کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں اور ان کے اعتماد پر اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ ان چیزوں سے احتیاط ضروری ہے۔ تیسری بات یہ فرمائی، چوتھی بات یہ فرمائی کہ وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو وہ بھی اللہ نے حرام کر دیا، اور وہ بھی تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا۔ جانور جو ذبح کیا جاتا ہے وہ اس وقت حلال ہوتا ہے جب اس کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے۔ اگر اللہ کا نام جان بوجھ کے چھوڑ دیا ہے تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا تو وہ جانور بھی حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کوئی جانور ذبح کیا، نام تو اللہ کا لیا، لیکن
وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی اور کسی اور کی خوشی اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے تو یہ جانور بھی حرام ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ کسی بزرگ کے دربار پہ، کسی کے مزار پہ جاتے ہیں اور جا کے بکرا ذبح ہو رہا ہے، جانور ذبح ہو رہے ہیں، کیوں؟ اور اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر رہے ہیں، لیکن کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ کہ یہ بزرگ ہم سے خوش ہو جائے، یہ پیر ہم سے خوش ہو جائے۔ وہ جانور حرام ہے، اس لیے کہ اس جانور کو ذبح کیا گیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے آپ کے علاقے میں، کوئی بادشاہ آ رہا ہے، کوئی عہدیدار آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے اس کے استقبال کرنے کے لیے جی 20 بکرے لٹا دیے، اور جناب جیسے وہ آئے تو فٹافٹ بکرے ذبح ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تعظیم اور ان کی عظمت کا اظہار مقصود ہے۔ تو یہ جو جانور ذبح ہو رہے ہیں یہ جانور بھی حرام ہے۔ شریعت میں ذبح کرنا وہ صرف قربانی کے وقت مسنون ہے، عقیقے کے وقت مسنون ہے، اور یا انسان کی اپنی کوئی ضرورت ہو، اس ضرورت کے لیے ذبح کر رہا ہے جانور کہ مجھے گوشت اس سے حاصل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جانور کو ذبح کرنا کسی کی رضامندی کے لیے، کسی کی خوشنودی کے لیے، کوئی بلا کو ٹالنے کے لیے، کوئی مصیبت کو ٹالنے کے لیے، اس کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے۔ جو ہمارے ہاں ایک تصور رائج ہو گیا ہے صدقے کا بکرا، صدقے کا بکرا، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقے میں شریعت نے کوئی بکرے کی قید لگائی ہے، کوئی جانور کی قید لگائی ہے، کوئی ذبح کرنے کی کوئی شرط لگائی ہے۔ عام طور پہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ جی کوئی آدمی بیمار ہے، ہسپتال میں داخل ہے اور طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی، تو کہتے ہیں جی صدقہ کر دو، ایک بکرا کرا دو۔ اور یہ بھی کہتے ہیں بعض لوگ کہ جی جان کے بدلے جان ہے۔ ایسا کوئی تصور شریعت میں نہیں ہے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، یہ حدیث میں آتا ہے۔ صدقے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، یہ بات بالکل سچ ہے، لیکن صدقہ آپ روپیہ دیجئے وہ صدقہ ہے، بازار سے گوشت خرید کے دے دیجئے وہ صدقہ ہے، دال اور چاول دے دیجئے تو وہ صدقہ ہے، کسی غریب کو کپڑے پہنا دیجئے تو وہ صدقہ ہے، کسی کی قرض اتروا دیجئے وہ بھی صدقہ ہے۔ بکرا جانور ذبح کرنا کوئی صدقہ نہیں ہے، اور لوگ اس پر اصرار کرتے ہیں۔ اگر آپ کہیں جی آپ کو صدقہ ہی کرنا ہے، لائیے 20,000 روپے دے دیجئے اور غریب کی مدد کر دیجئے، یا 20 اگر آپ کو کھانا ہی کھلانا ہے تو یہ دکان کھلی ہوئی ہے، یہاں سے گوشت خرید لیجئے اور گوشت خرید کے تقسیم کر دیجئے۔ نہیں، اس پہ نہیں مانیں گے، بلکہ کہیں گے نہیں وہ چھری چلنی چاہیے، وہ ذبح ہونا چاہیے۔ نہ بابا، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، اور یہ بالکل غلط ہے اگر آپ اس کو سمجھ کے کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ بعض لوگ جب مکان بنتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی مکان کی بنیاد میں بکرا ذبح کیا جائے اور اس کا خون ڈال دیا جائے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے شریعت میں۔ ذبح کرنا قربانی کے وقت مسنون ہے اور ثواب ہے، اور ذبح کرنا عقیقے کے وقت ثواب ہے۔ اس کے علاوہ ذبح کوئی عبادت نہیں ہے، ذبح کوئی صدقہ نہیں ہے۔ ذبح، یاد رکھیے گا میری بات، کہ ذبح کرنا کوئی صدقہ نہیں ہے۔ صدقہ جو آپ غریب کو دیتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس ذبح سے مصیبت دور نہیں ہوگی، بلکہ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ذبح کروں گا تو مصیبت دور ہوگی، تو یہ عقیدہ خود آپ کے لیے بلائے جان ہے، یہ عقیدہ خود آپ کے لیے مصیبت ہے، کیونکہ یہ عقیدہ غلط ہے۔ لہٰذا کوئی بھی اس طرح کا کام وہ نہیں کرنا چاہیے جو شریعت میں ثابت نہ ہو۔ بعض لوگ جنات کے ذریعے عملیات کراتے ہیں اور کہتے ہیں جی بکرا ذبح کرنا پڑے گا۔ کیوں ذبح کرنا پڑے گا؟ کہ جی جنات کی خوشی کے لیے، تاکہ وہ ہمارا کام کریں۔ بالکل غلط ہے۔ میں نے عرض کیا کسی کو راضی کرنے کے لیے، کسی کا قرب حاصل کرنے کے لیے، کسی کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، کسی کی تعظیم کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق کے لیے
ذبح کرنا جانور کو یہ ہرگز جائز نہیں ہے، اور اگر اس نیت سے جانور ذبح کیا جاتا ہے تو وہ جانور بھی حرام ہوتا ہے، اس کا استعمال کرنا بھی حرام ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ والمنخنقہ، کہ جو گلا گھٹنے سے مر گیا ہو جانور، والموقوذہ، اور جو اوپر سے گر کر مر گیا ہو، والمتردیہ، اور جسے کسی جانور نے سینگ مار کر ہلاک کیا ہو۔ اب جانور کو اوپر باندھا ہوا ہے، وہ چھت سے نیچے گر گیا اور مر گیا، اب آپ اس پہ 1000 چھری چلاتے رہیں، وہ جانور حلال نہیں ہوگا کیونکہ وہ مر چکا ہے۔ لہذا جو اوپر سے گر کے مر گیا، اس کی موت آ گئی، تو وہ جانور اب چھری پھیرنے سے حلال نہیں ہوگا۔ اگر وہ زندہ ہے تو پھر چھری پھیرنے سے حلال ہوگا، ورنہ حلال نہیں ہوگا۔ اور اسی کے ضمن میں ایک چیز اور سمجھ لیجئے کہ باہر ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے بڑے بڑے سلاٹر ہاؤسز ہیں، مذبح خانے ہیں، جہاں جانور کو ذبح بڑی تعداد میں کیا جاتا ہے، لاکھوں مرغیاں روزانہ ذبح ہوتی ہیں، اور اس جانور کو ذبح کے لیے لانے سے پہلے اس کو بے ہوشی کے ایک عمل سے گزارا جاتا ہے جس کو اسٹننگ کہتے ہیں، کہ جانور کو کرنٹ لگایا جاتا ہے، مرغی کو کرنٹ لگایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مدہوش ہو جاتی ہے، اور پھر بعد میں اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کرنٹ اتنا تیز ہوتا ہے یا وہ مرغی اتنا کمزور ہوتی ہے کہ جب وہ اس کو کرنٹ لگایا گیا اور وہ جب وہاں تک پہنچی بلیڈ تک، تو اس سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا، اس سے پہلے ہی وہ مر چکی ہے۔ تو ایسا، اور اس کے بعد اس کے اوپر چھری پھری یا بلیڈ چلا، تو ایسی مرغی جو ہے وہ حلال نہیں ہوتی۔ اسی لیے علماء کرام دنیا کے اندر اس بات کو بار بار چلا رہے ہیں، اور الحمدللہ اس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں اسٹننگ کا جو عمل ہے اس کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے، اور اس کو آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے جو پاکستان کا حلال اسٹینڈرڈ ہے، پاکستان حلال اسٹینڈرڈ، اس کے اندر اسٹننگ کے عمل کو ممنوع قرار دیا گیا ہے کہ اسٹننگ جائز نہیں۔ یہ علماء کرام کی گائیڈ لائن اور ان کی کوششوں کی وجہ سے۔ اسی طرح فرمایا کہ وما اکل السبع، جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، الا ما ذکیتم، الا یہ کہ تم نے اس کو مرنے سے پہلے ذبح کر دیا۔ اگر کسی جانور نے کھا لیا، اس کو مار دیا، تو وہ کھایا ہوا ہم نہیں کھا سکتے، اگرچہ اس کا خون بہہ گیا۔ ایک شیر نے کسی جانور پہ حملہ کیا، ہرن پہ حملہ کیا، اور اس کے گلے پہ حملہ کر کے اس کا سارا ظاہرہ خون وہاں سے بہہ گیا، تو اس جانور کو ہم نہیں کھا سکتے، کیونکہ وہ تو کسی درندے نے کھایا ہے، اس سے وہ حلال نہیں ہوتا۔ حلال تو جب ہوتا ہے جب انسان ذبح کرتا ہے، مسلمان ذبح کرتا ہے، اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے، اس سے وہ چیز حلال ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ بنیادی چیزیں تھیں جس کا ذکر قرآن کریم نے یہاں کیا۔ اسی طرح آگے یہ فرمایا کہ یسألونک ماذا احل لہم، کہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں، اے نبی لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں۔ قل احل لکم الطیبات، کہہ دو کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ تو پاکیزہ چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ جو چیزیں خبیث ہوں گی، ناپاک ہوں گی، گندی ہوں گی، ان سے شریعت نے منع کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے جتنے حشرات الارض ہیں، زمین پہ رینگنے والے، چلنے والے جانور، کیڑے مکوڑے، یہ جتنے نظر آتے ہیں آپ کو، تو یہ اس وجہ سے حرام ہیں کیونکہ یہ خبیث اور گندی چیزوں کے اندر آتے ہیں۔ شریعت میں ان کی اجازت نہیں ہے۔ لال بیگ ہیں اور بے شمار قسم کے، اور جن یعنی ان حشرات الارض کے اندر صرف ایک ٹڈی ہے جو کہ حلال ہے۔ ٹڈی ایک جانور ہے جو کہ اڑتا ہے، کبھی کھیتوں کے اوپر بھی آتا ہے، تو وہ ٹڈی ایک حلال ہے،
وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بیان فرمایا اس کو، باقی اس کے علاوہ جتنے حشرات الارض ہیں وہ حلال نہیں ہیں۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کی رہنمائی سے ابھی محروم رکھا ہوا ہے اور انہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، تو وہ ہر چیز کھاتے ہیں، پھر وہ سانپ بھی کھاتے ہیں، پھر وہ لال بیگ بھی کھاتے ہیں، پھر وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی باہر کی دنیا میں باقاعدہ لال بیگوں کی فارمنگ ہوتی ہے اور ہزاروں لاکھوں لال بیگ وہ پیدا ہوتے ہیں اور پھر ان کو بھر بھر کے بیچا جاتا ہے، اور وہ لوگ کھاتے بھی ہیں اور دوائیوں میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور بے شمار پتہ نہیں کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، سانپوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو وہ تو ہر طرح کی اس سے محروم ہیں، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی روشنی دی ہے تو ان کے لیے یہ امتیاز رکھا ہے۔ چونکہ کیڑے مکوڑے حلال نہیں ہیں اور وہ گندی چیزوں کے اندر آتے ہیں، اسی وجہ سے بعض اجزاء کھانے پینے کی چیزوں میں ایسے ہیں جو کہ کیڑوں سے بنائے جاتے ہیں، تو ان کی بھی اجازت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چیز جس کا بہت زیادہ استعمال ہمارے ملک میں بھی ہو رہا تھا، پھر تقریباً 5-6 سال پہلے اس کے اوپر ایکشن ہوا اور اس کو بین کیا گیا۔ لال رنگ کا ایک لال رنگ ہوتا ہے جس کو E120 بھی کہتے ہیں، اس کا کوڈ ہے E120، اور وہ ایک کیڑے سے بنایا جاتا ہے، کوشنیل نام کا ایک کیڑا ہوتا ہے، اور اس کیڑے کو حاصل کر کے اس کیڑے سے وہ رنگ نکالا جاتا ہے، کیونکہ وہ کیڑا لال رنگ کا ہوتا ہے تو اس سے وہ رنگ نکالا جاتا ہے، اور پھر وہ رنگ استعمال ہوتا ہے شربتوں کے اندر، آئس کریم کے اندر، اور جناب جو بچوں کی کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، ٹافی ہوتی ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ جو آپ فروٹ کاکٹیل بازار سے خریدتے ہیں، اس کے اندر فروٹ کے اوپر لال رنگ ہوا ہوتا ہے، تو وہ جو کوٹنگ ہوتی ہے وہ اس کلر سے ہوتی تھی۔ تو یہ کلر بہت ساری جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے، اس کو کارمائن بھی کہتے ہیں، کارمینک ایسڈ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو کلر ہے یہ کیڑے سے بنایا جاتا ہے اور کیڑے سے حاصل کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کلر کو بھی علماء نے منع فرمایا ہے، اور یہ بھی حلال نہیں ہے، چونکہ یہ ہمارے ملک میں استعمال ہو رہا تھا، اور یہ بار بار ان مصنوعات میں ابھی بھی آ جاتا ہے جو باہر ملکوں سے لوگ امپورٹ کر لیتے ہیں، اور امپورٹ کرنے میں یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اس میں کیا استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ ابھی کوئی 1-2 سال پہلے آپ کے علم میں ہوگا ایک مہم چلی تھی باقاعدہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی، اوریو بسکٹ کے حوالے سے، کہ اوریو بسکٹ کا اسٹرابری فلیور ہے اور اس فلیور کے اندر یہ کلر استعمال ہوا تھا۔ تو عام طور پہ یہ اسٹرابری فلیور کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ بازار میں جائیں اور آپ کوئی چیزیں اس طرح کی اسٹرابری فلیور کی خریدنے جائیں، تو خاص طور پہ اگر وہ امپورٹڈ پروڈکٹ ہے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اس کے اندر E120 تو استعمال نہیں ہوا، یا کارمائن عام طور پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو کارمائن تو استعمال نہیں ہوا تو یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں کا خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اب اس کے متبادل رنگ استعمال ہو رہے ہیں، کیونکہ اس پہ پابندی ہماری الگ گئی ہے، ہمارے اسٹینڈرڈ میں بھی الاؤ نہیں ہے، تو اس کے متبادل استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جانور کو ذبح کیے بغیر چونکہ اس کے اجزاء کا استعمال جائز نہیں ہے، تو جب لوگ پنیر خریدتے ہیں اور پنیر کا استعمال ہوتا ہے، اور خاص طور پہ یہ پیزا وغیرہ کے اندر بے تحاشا ہوتا ہے، تو باہر سے جو پنیر آتے ہیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اور ایک چیز اس میں استعمال ہوتی ہے جس کو رینٹ کہا جاتا ہے۔ یہ رینٹ جو ہے یہ جانور کے معدے سے حاصل کیا جاتا ہے اصولی طور پہ۔ البتہ اب بہت سارے رینٹ جراثیم کے ذریعے بھی بن رہے ہیں، یعنی لیبارٹری کے اندر تیار ہو رہے ہیں، مائکروبیل رینٹ ہیں وہ، تو وہ والے رینٹ تو حلال ہیں،
لیکن جو اگر جانور سے بنایا گیا ہو رینٹ تو وہ رینٹ حلال نہیں ہوگا، اس کے اندر احتیاط کرنی چاہیے۔ لہذا جب آپ پنیر اگر خریدتے ہیں، اگر یہاں کا بنا ہوا خریدتے ہیں پاکستان کا تو وہ تو استعمال کر لیں، اگر باہر کا بنا ہوا پنیر خریدتے ہیں تو اس میں یہ ضرور چیک کر لیا کریں کہ یہ حلال سرٹیفائیڈ ہو، حلال سرٹیفائیڈ ہو، یعنی حلال باڈی نے اس کو سرٹیفکیٹ دیا ہو، اسٹیمپ لگائی ہوئی ہو، تو اس کا پنیر استعمال کر لیں۔ اگرچہ دنیا میں اب زیادہ تر استعمال اب مائکروبیل رینٹ کا ہی ہونے لگا ہے، اور جانور کا رینٹ اب کہتے ہیں کہ اب بہت کم استعمال ہوتا ہے یا آہستہ آہستہ ختم ہی ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کے بارے میں بہرحال کوئی تحقیقی بات معلوم نہیں ہے، لہذا اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور جو حلال سرٹیفائیڈ پروڈکٹ ہیں ان کو ہم حاصل کرنے کا اہتمام کریں، یہ نہیں کہ بس ایسے ہی لیا اور بس اٹھا کے آ گئے کہ جو سستا مل رہا ہے وہ لے لو، بلکہ یہ دیکھو کہ جو حلال ہے وہ حاصل کریں تاکہ ہماری عبادتیں قبول ہوں۔ روزہ رکھا، دن بھر کی محنت کی، گرمی سردی برداشت کی، اور افطار میں ایک ایسا شربت استعمال کر لیا جس کے اندر حرام جز پڑا ہوا تھا اور آپ کو معلوم بھی نہیں تھا، تو پھر وہ ساری محنت تو ساری ختم ہو گئی، کیونکہ آپ کا لقمہ جو تھا وہ حرام کا بن گیا۔ بہرحال یہ کچھ بنیادی بہت مختصر سی میں نے باتیں عرض کی۔ حلال کے حوالے سے بہت ساری تفصیلات ہیں، بہت سارے موضوعات ہیں جو کہ اس وقت میں ظاہر بتائے نہیں جا سکتے، لیکن ہم ہر وقت اور ہر چیز کو لیتے ہوئے اس بات کا اہتمام ضرور کریں، اور دکاندار سے یہ بات پوچھیں کہ بھائی صاحب آپ جو میرے یہاں پہ یہ چیز بیچ رہے ہیں 5 روپے کی اور 10 روپے کی، اور یہ چائنا سے امپورٹ ہو رہی ہے اور اس کے اندر جیلیٹن بھی استعمال ہے، تو خدا کے بندے کوئی حلال سرٹیفکیٹ والی چیز بیچو۔ مسجد کے 2 قدم کے فاصلے پہ تم ایسی چیز بیچ رہے ہو جس کو کھا کے انسان پہلی صف میں نماز پڑھ کے جائے اور جا کے جو ہے وہ 5 روپے کی چیز کھا لے اور اس کے بعد گیا، تو ایسی چیز کیوں بیچتے ہو؟ تو ہم جب اپنے دکانداروں کو بھی یہ بات کہیں گے تو وہ پھر اس بات کے اوپر آمادہ ہوں گے، پیچھے سے بھی مطالبہ کریں گے کہ بھائی ہمیں ایسی چیز نہیں چاہیے، حلال سرٹیفائیڈ چیز چاہیے، تو پھر یہ عمل جو ہے وہ آگے بڑھے گا، اور الحمدللہ دنیا میں بڑھ رہا ہے، لیکن ہمیں اہتمام کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو قبول فرما، مولا کریم غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے کھانے کو حلال فرما، حرام سے ہم سب کو ساری امت کو محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔